الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا۔ ایک دفعہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کل جو ہم نے آیات پڑھی ان کا خلاصہ یہ تھا کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر طرح طرح کے اعتراضات کیے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو کوئی خزانہ دیا جاتا یا کوئی باغات دیے جاتے، آپ خود بھی کھاتے، لوگوں کو بھی کھلاتے۔ تو اللہ کہتے ہیں تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک، وہ ذات بڑی بابرکت ہے اگر وہ چاہتی جعل لک خیرا من ذالک، یہ جو مطالبات کر رہے ہیں اللہ اس سے بہتر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما سکتے تھے۔ ایسے باغات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوتی ہیں۔ عرب کا جو ماحول ہے وہ سخت، سارے پتھر ہیں سارے، اب وہاں باغ مل جائے اور پھر باغ بھی ایسا کہ ان باغوں کے اندر سے نہریں بھی چل رہی ہوں، یہ تصور ان لوگوں کے ہاں بڑا عجیب ہے، یعنی ناممکن سا ہے۔ تم صرف باغ مانگ رہے ہو، اللہ ایسے باغات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر سکتے ہیں کہ جن کے نیچے اسی پہاڑوں میں بھی اللہ نہریں چلا دیں۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو محلات عطا فرماتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے تب بھی انہوں نے نہیں ماننا تھا۔ وجہ یہ ہے بل کذبوا بالساعہ، یہ لوگ قیامت کے منکر ہیں، قیامت کو جھٹلا بیٹھے ہیں۔ اب جس آدمی کو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، میں نے کھا پی کے ختم ہو جانا ہے، آگے کوئی نیا نظام نہیں شروع ہونا، اب جب اس کو اسی محدود زندگی تک سوچ ہے تو وہ کبھی کوئی بات کہے گا، کبھی کوئی اعتراض کرے گا۔ اور جس کا آخرت پر یقین ہو، اس کو پتہ ہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی ایک نظام شروع ہونا ہے، تو اس کے لیے ان باتوں کو تسلیم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے اعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، جو لوگ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب یہ لوگ دور سے اس جہنم کو دیکھیں گے، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، اس میں طرح طرح کی خوفناک آوازیں اور اس کا پھنکارنا یہ سنیں گے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں، فرشتوں نے اس کو تھاما ہوا ہے۔ ایسی اس کی اندر سے آوازیں اور جوش مار رہی ہوگی۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، یہ تو دور سے دیکھنے والے کے لیے ہے نا، اور جس کو اس میں ڈالا جائے گا تنگ جگہ میں، مقرنین، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، دعوا ہنالک ثبورا، وہاں لوگ موت کی طلب کریں گے۔ اب وہاں پہ جا کے یہ احساس ہوگا کہ یہ موت جو ہے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ بہت ساری تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ کہ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ایک موت بھی کافی نہیں ہوگی تمہیں، اس لیے ایک موت کو بھی نہ پکارو۔ وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، ایک سے زیادہ موتیں ہو جائیں تب بھی اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے۔ اب اللہ یہ جہنم کا نقشہ کھینچنے کے بعد اب ان کو بتا رہے ہیں اَذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہتر ہے یہ بھڑکتی ہوئی آگ اور اس میں تنگ جگہوں میں ڈال دینا اور پھر اس کو طرح طرح کی تکلیفیں ملنا، ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ ہمیشہ کے باغات بہتر ہیں جن کا متقین سے وعدہ کیا گیا۔ تم بتاؤ تمہاری ترجیحات یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہاں پہ باغات نہیں ملے، خزانہ نہیں ملا، تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ حضور کی بات ہی نہیں ماننی،
تم خود بتاؤ کہ یہ دنیا کی عارضی زندگی ہے، اس کے بعد اللہ نے 2 ٹھکانے جمع کیے، اب ان میں جس کو ہمیشہ کے باغات مل جائیں، جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ بہتر ہے یا ایسی رہائش کا؟ میں کانت لہم جزاء و مصیرا، یہ متقین کے لیے ان کی تقوی کا بدلہ بھی ہے اور یہی ان کی لوٹنے کی جگہ بھی ہے، ٹھکانہ بھی ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا، اور پھر متقین کو اس پہ مزید انعام یہ ہے کہ جو چاہیں گے وہ جنت میں اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا یہ خالدین، جہنم میں جو گیا ہے وہ موت کی دعا مانگے گا لیکن موت نہیں ملے گی، اور جو جنت میں گیا ہے وہ موت سے ڈر رہا ہوگا کہ پتہ نہیں پھر یہاں سے نکال نہ دیا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ موت کو میڈے کی شکل میں ذبح کر دیں گے، اب موت کا سلسلہ ختم۔ میں خالدین، یہ اب ہمیشہ یہاں رہیں گے اور ان کو یہاں جو ان کا دل چاہے گا وہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو آزمائشیں کی ہیں اس کا انعام اللہ نے جنت میں عطا فرمایا ہے۔ یہاں مطالبہ یہ ہے کہ اپنے من چاہی زندگی نہ گزارو، اپنے من اور اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں وہ اللہ فرماتے ہیں جنت میں آؤ گے وہاں پوری کرواؤں گا، جو دل چاہے گا اللہ وہی عطا فرمائیں گے، اور یہاں اللہ کہتے ہیں جو دل چاہے وہ نہ کرو، بس اتنا صحیح مطالبہ ہے۔ پھر فرمایا کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ آپ کے رب کے ذمہ وعدہ بھی ہے اور اس کا سوال بھی ہوگا۔ یہ ایسا وعدہ نہیں ہے کہ بس کر دیا اور ختم ہو گیا، یہ وعدہ اللہ کے ہاں پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعدے کے لیے تیاری اور اس وعدے پر شرح صدر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔